بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوس و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. یہ خوبصورت تقریب جامعہ اہل بیت تعلیم القرآن کی جو مولانا صہیب اشرف صاحب نے سجائی ہے اور پیر سید عالم زیب شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر جو ان کے رفقا ہیں، منتظمین ہیں، معاونین ہیں، یہ در حقیقت ہم سب کے محسن ہیں کہ ہمیں اس نسبت سے بیٹھنے کی، بولنے کی، سننے کی، سنانے کی، گویا کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے. اور یہ وہ محفل ہے جس کی نسبت قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے یہ محفل بہت قیمتی اور اعلیٰ ہے. یہ تو رب کا نظام ہے. کسی کے سامنے لوہے کو رکھ دیا، سارا دن جوڑ توڑ کرتا ہے، دنیا اسے لوہار کہتی ہے. کسی کے سامنے لکڑی کو رکھ دیا، سارا دن کیلے ٹھوکتا ہے، دنیا اسے ترکان کہتی ہے. کسی کے سامنے کپڑے کو رکھ دیا، سارا دن سلائی کرتا ہے، دنیا اسے درزی اور ٹیلر ماسٹر کہتی ہے. کسی کے سامنے سونے کو رکھ دیا، سارا دن ٹانکے لگاتا ہے، دنیا اسے سونار کہتی ہے. کسی کے سامنے اینٹ، بجری اور سیمنٹ کو رکھ دیا،
سارا دن تعمیرات کرتا ہے، دنیا اسے مزدور اور میسن کہتی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی جھولی میں رب نے قرآن رکھ دیا، صبح اور شام قرآن پڑھتے ہیں، دنیا انہیں حافظ قرآن کہتی ہے۔ اذانیں ہو رہی ہیں، انتظار کر رہے ہیں یا دور ہو رہی ہے؟ تو بھائی سبحان اللہ کہنے پر پابندی تو نہیں ہے ہری پور میں؟ کوئی نیا رول آیا ہو، کوئی آرڈیننس جاری ہوا ہو، پابندی ہے بھائی؟ سبحان اللہ کہنے میں نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے، بلکہ جنت میں چرچا ہے۔ زور سے نہیں کہنا، کوئی باہر سن نہ لے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے، ہم نے، نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ نے۔ اور قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے ذریعہ کس کو بنایا؟ قراء کو، حفاظ کو، علماء کو، مشائخ کو، کہ حافظ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ قرآن کے نسخے ضبط بھی ہو جائے، قرآن کے نسخے ختم بھی ہو جائے، تو سینوں سے قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ صرف اس سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے 1,00,000 بچے حافظ بنے۔ پوری دنیا میں چیلنج ہے، ریکارڈ ہیں، جتنے بچے وفاق المدارس العربیہ پاکستان بناتا ہے، اتنے بچے ساری دنیا کے لوگ مل کر نہیں بنا سکتے۔ یہ ہمارے علماء کی محنت ہے، اکابر کی محنت ہے۔ یہ جو آپ کو مدرسے نظر آتے ہیں مسجدوں میں، چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں کرائے کے گھروں میں اور بوسیدہ عمارتوں میں، اور چٹائیوں پر بیٹھ کر اور دال روٹی کھا کر، اور سردیوں میں فجر سے پہلے اٹھ کر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں اپنے چہرے پر ڈال کر جب یہ قرآن جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، آپ ان کو اگر چندہ دیتے ہیں، آپ کا بھی احسان ہے، لیکن بڑا احسان ان کا ہے کہ یہ قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ صرف اس سال کی میں آپ کو تعداد بتا رہا ہوں، وفاق المدارس کے پلیٹ فارم سے امتحان دینے والے حافظ بچوں کی تعداد 1,00,000 ہے۔ تو ہمارے بڑے محسن تو یہ ہیں بھائی، یہ جو سیاست دان ہیں وہ بھی ہمارے محسن ہیں، روڈ بناتے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں، کنویں کھدواتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں، بیماروں کا علاج کرتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے محسن وہ علماء ہیں۔ بڑے محسن کون ہیں؟ علماء ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک آدمی وہ آنکھوں سے نابینا ہے اور کانوں سے بہرا ہے اور زبان سے گونگا ہے اور پیٹ اس کا خالی ہے اور بدن پر اس کا لباس بھی صحیح نہیں اور جیب اس کی خالی ہے، اور وہ راستے میں جا رہا ہے، آگے ایک گڑھا ہے، اس گڑھے میں آگے اور یہ اس گڑھے میں گرنے والا ہے۔ ایک آدمی آیا، اسے کھانا کھلا دیا، چلا گیا۔ دوسرا آیا، پانی پلا دیا، چلا گیا۔ تیسرا آیا، لباس پہنا دیا، چلا گیا۔ چوتھا آیا، جیب میں پیسے ڈال دیے، چلا گیا۔ پانچواں آیا،
جوتے پہنا دیے، چلا گیا، آگ میں گرنے سے نہیں بچایا۔ ایک آدمی آیا، نہ کھانا کھلایا، نہ پانی پلایا، نہ لباس پہنایا، نہ جیب میں پیسے ڈالے، بس اس کو ہاتھ سے پکڑ کر گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ آپ بتائیں بڑا محسن کون ہے؟ کھانا کھلانے والا، پانی پلانے والا؟ بھائی بولو نا، کوئی گونگا تو نہیں ہے؟ یا لباس پہنانے والا، یا جیب میں پیسے ڈالنے والا؟ بلکہ بڑا محسن گڑھے میں گرنے سے بچانے والا۔ تو علماء ہمیں جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر رحمہ اللہ جو ہری پور کے تھے اور بنوری ٹاؤن کے محتمم تھے اور اکابر اور اسلاف کی یادگار تھے اور انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے، ایک دن فرمانے لگے اہل حق علماء کی پہچان یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر خود بے عمل بھی ہو، عمل میں کمزور بھی ہو اور جہنم کے راستے پر بھی چل پڑا ہو، تمہیں وہ جنت کا راستہ بتائیں۔ بھائی ادھر دیکھ بچوں، یہ تو چلتا رہے گا، ادھر اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، ادھر تم لوگ کیمرے کو اور ڈرون کو دیکھ رہے ہو۔ متوجہ ہو کر بات سنو گے تو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ تو اپنا سسٹم چل رہا ہے، آپ ادھر دیکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مدرسوں کا ریکارڈ ہے۔ آج مدرسہ اپنے بنیادوں پر کھڑا ہے، آج مدرسہ اغیار کی آنکھوں میں کانٹا بنا ہوا ہے۔ آج مغربی میڈیا اور یورپ مدرسوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، مدرسوں کے خلاف کمپین چلاتا ہے، لوگوں کو مدرسوں سے بدظن کرتے ہیں، لوگوں کو مدرسوں سے متنفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی مولویوں نے ہمیں کیا دیا۔ ایک سوال ہوتا ہے، اکثر تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بیٹے کو مولوی نہیں بناؤ، مولوی بنے گا تو کھائے گا کیا؟ اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں مولوی کھاتے زیادہ ہیں۔ پہلے کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کیا، اور بعد میں کہتے ہیں مولوی کھاتے زیادہ ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں مولویوں نے ہمیں کیا دیا، مدرسوں نے ہمیں کیا دیا، تو میری بات کو غور سے سنو۔ آج پوری دنیا کے اندر مسجدیں قائم ہیں، مدرسے قائم ہیں، مسجدیں آباد ہیں، اذان ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہے، مراقبے ہو رہے ہیں، بیان ہو رہا ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے، چہروں پر داڑیاں ہیں، سروں پر عمامے ہیں، عورت کے بدن پر برقع ہے، حج کے لیے لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، تبلیغ میں لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں، کروڑوں لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ رہا ہے، خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لگ رہی ہے، تسبیح کے دانے پڑے جا رہے ہیں، ہاتھ میں مسواک ہیں اور ہاتھ میں قرآن ہے، اور پوری دنیا کے اندر قرآن پڑھا بھی جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا مسجد ہے کوئی اذان دینے والا نہیں، مسجد ہے کوئی نماز پڑھانے والا نہیں، بچے کو کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں، نکاح تیار ہے کوئی پڑھانے والا نہیں، جنازہ تیار ہے کوئی پڑھانے والا نہیں، طلاق کا مسئلہ کوئی بتانے والا نہیں، میراث کا مسئلہ کوئی بتانے والا نہیں، قرآن کا درس کوئی دینے والا نہیں، تبلیغ کی بات کوئی کرنے والا نہیں، رمضان آ گیا تراویح میں قرآن سنانے والا نہیں، ایسا آپ کو سننے میں نہیں ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ مدرسے اپنی بنیاد پر کھڑے ہیں، مدرسوں کا جو مقصد تھا مسجد آباد ہو، مدرسے آباد ہو، تبلیغ کا نظام چل رہا ہو، خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لگ رہی ہو، الحمدللہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔
تو آج یہ مدرسہ اغیار کی آنکھوں میں کانٹا بنا ہوا ہے۔ بھائی یہ جو اسکول کالجز یونیورسٹیز ہیں وہاں بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ ہم دنیاوی تعلیم کی افادیت کے منکر نہیں ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے ہواؤں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہم دنیاوی تعلیم کی افادیت کے منکر نہیں ہیں۔ آپ ڈاکٹر بنے، ایک اسلامی معاشرے کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، چارٹر اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، ماسٹر آف کمپیوٹر کا ڈپلومہ ہولڈرز کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا، قرآن پڑھنا اسے نہیں آتا، انجینئر بن گیا، جنازے کی نماز اس کو نہیں آتی، چارٹر اکاؤنٹنٹ بن گیا، دعائے قنوت اس کو نہیں آتی، MBA اس نے کر لیا، لیکن نماز کے فرائض اور واجبات کا اس کو پتہ نہیں ہے۔ BCom اس نے کر لیا، لیکن ایک حدیث بھی آقا کی اس کی زبان پر نہیں آتی۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ ظلم ہے، قرآن کے ساتھ زیادتی ہے۔ آج اسکول میں جانے کے لیے وقت ہے، کالج میں جانے کے لیے وقت ہے، یونیورسٹی میں جانے کے لیے وقت ہے، بائیولوجی، کیمسٹری، فزکس اور ہسٹری پڑھنے کے لیے وقت ہے، کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ جانے کے لیے وقت ہے، لینگویج سینٹر جانے کے لیے وقت ہے، تاش کے پتے کھیلنے کے لیے وقت ہے، کیرم، ناول اور ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے وقت ہے، میچز کھیلنے اور دیکھنے کے لیے وقت ہے، ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے، ٹاک شوز اور نیوز کو سننے کے لیے وقت ہے، فیکٹری میں جانے کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں اللہ کی عظیم کتاب کو پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن فریاد کرتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، ایسے بھی رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ اسی لیے قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا سلوک کتنا ستیلوں والا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ بھائی موبائل میں واٹس اپ ہوتا ہے اور واٹس اپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے لاسٹ سین، کہ آخری بار ہم نے واٹس اپ کب چیک کیا۔ آپ کسی کا بھی موبائل اٹھا کر دیکھ لیں، 5 منٹس اگو، 10 منٹس اگو، 5 منٹ پہلے ہم آن لائن تھے۔ لیکن قرآن کا لاسٹ سین دیکھے، لاسٹ رمضان نظر آئے، پورا سال گزر گیا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ رات کو سوتے ہوئے قرآن کی تلاوت گھروں میں ہوتی تھی، صبح اٹھنے کے بعد قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، عورتیں گھریلو کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد قرآن پڑھا کرتی تھی، بیمار کے اوپر قرآن پڑھ کر دم کیا جاتا تھا۔ آج موبائل کو دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام موبائل کا ہوتا ہے، بلکہ مسجد میں آ کر بھی اگر 2 منٹ باقی ہیں تو بجائے اس کے کہ تھوڑا سا ذکر کر لے، تھوڑی سی دعا کر لے، تھوڑا سا مراقبہ کر لے، تھوڑی سی دین کی بات، دین کا مسئلہ سیکھ لے، پھر موبائل کو دیکھتے کہ 2 منٹ تو ہیں۔ اور پھر بعض لوگ سلام پھیرتے ہی وظیفہ کرنے کے بجائے، دعا کرنے کے بجائے
پھر موبائل نکالتے ہیں. کسی نے واٹس اپ تو نہیں کیا, کسی نے میسج تو نہیں کیا, کسی نے کال تو نہیں کی, کسی نے میل تو نہیں بھیجی, کسی نے کوئی دوسری ویڈیو تو نہیں بھیجی. ایک سروے کے مطابق آج 7 سے 8 گھنٹے ہر آدمی موبائل استعمال کرتا ہے. کتنے؟ 7 سے 8 گھنٹے. بھائی دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ بتاؤ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ اور آرام سے بولو, کوئی سن نہ لے. کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24. اب 8 گھنٹے تو نیند میں چلے گئے, 8 گھنٹے سب سوتے ہیں, اور باقی 8 گھنٹے موبائل میں چلے گئے, اور باقی 8 گھنٹے میں کھانا اور پینا اور جو ہے وہ کام کاج کرنا اور محنت مزدوری کرنا اور اسکول کالج پڑھنا. تو گویا کہ موبائل کو 8 گھنٹے دیے, قرآن کو 8 منٹ بھی نہیں دیے. اور پھر یہ کہتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. بھائی نعروں سے کچھ نہیں ہوگا. اس کی مثال تو یوں ہے, ایک آدمی بیمار ہو جائے, آغا خان ہاسپٹل چلا جائے, کوالیفائڈ ڈاکٹر سے چیک اپ کروائے, وہ اس کو ایبٹ کمپنی کی میڈیسن لکھ کر دے, یہ اس میڈیسن کی پرچی کو ہوا میں لہراتا ہے اور کہتا ہے مجھے صحت مل جائے گی. میں آغا خان ہاسپٹل گیا, کوالیفائڈ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا, ایبٹ کمپنی کی یہ میڈیسن کی پرچی میرے ہاتھ میں ہے, میں ٹھیک ہو گیا. لوگ کہیں گے نہیں نہیں, جب تک تو دوائی خریدے گا نہیں اور پھر دوائی کو استعمال نہیں کرے گا اور پھر ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق استعمال نہیں کرے گا اور پھر تو پرہیز نہیں کرے گا, تجھے صحت نہیں ملے گی. ہم قرآن ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں, کھولتے نہیں ہیں, کھول کر پڑھتے نہیں ہیں, پڑھ کر سمجھتے نہیں ہیں, سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے, عمل کرنے کے بعد دوسروں تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچاتے. ہمارا چہرہ قرآن والا نہیں, ہمارا لباس قرآن والا نہیں, ہماری نماز قرآن والی نہیں, کھانا قرآن والا نہیں, پینا قرآن والا نہیں, پہنا قرآن والا نہیں, سونا قرآن والا نہیں, جاگنا قرآن والا نہیں, دکانداری قرآن والی نہیں, شادی بیاہ قرآن والا نہیں, بزنس قرآن والا نہیں, مرنے کے بعد قرآن والا نہیں. ارے پوری زندگی قرآن سے بالکل الٹ ہے اور نعرے لگا رہے ہیں. میرے دوستو مجھے بتاؤ, آپ کے علاقے میں 2 اسکول ہیں, ایک گورنمنٹ کا ہے ایک پرائیویٹ کا ہے, دونوں کا یونیفارم ایک جیسا ہوتا ہے یا الگ الگ؟ بتائے, جواب دیں. الگ الگ ہوتا ہے. اس اسکول کا بچہ اس اسکول کا یونیفارم پہن لے, اس کو اسکول میں انٹری دیں گے؟ اس کو اندر جانے کی اجازت ہوگی؟ نہیں. اور گیٹ پر کون روکے گا؟ ہیڈ ماسٹر, پرنسپل, ٹیچر نہیں, چوکیدار روکے گا. بھائی یہ یونیفارم ہمارا نہیں, وردی ہماری نہیں, کیپ ہماری نہیں, ٹیپ ہماری نہیں, مونوگرام ہمارا نہیں, لیبل ہمارا نہیں, ٹائی ہماری نہیں, شوز ہمارے نہیں. وہ اسکول میں نہیں چھوڑے گا. آپ نے رول کی خلاف ورزی کی. آج مسلمان کہتا ہے لباس کی شریعت میں کوئی ویلیو نہیں, کچھ بھی پہن لو. مردوں نے ایسا لباس پہنا دور سے پتہ نہیں چلتا لڑکا آ رہا ہے یا لڑکی آ رہی ہے. جب شادی ہوتی ہے دلہن بھی بیوٹی پارلر جاتی ہے, 4 گھنٹے بیوٹیشن اس کے میک اپ پر لگاتا ہے. لڑکا بھی بیوٹی پارلر جاتا ہے, لڑکی پر 4 گھنٹے لگتے ہیں اور لڑکے پر 6 گھنٹے لگتے ہیں. لڑکا کہتا ہے مجھے ایسا بناؤ کہ دولہا اور دلہن میں فرق نہ ہو, اسٹیج پر پتہ نہ چلے دولہا کون ہے اور دلہن کون ہے. ارے میرے بھائی,
جس کو نبی سے محبت ہوگی نبی کا امامہ پسند ہوگا، نبی کے بال پسند ہوں گے، نبی کی سنت پسند ہوگی، نبی کا لباس پسند ہوگا، نبی کے طریقے پر کھانا اور پینا، سونا اور جاگنا، چلنا اور پھرنا، اڑنا اور بچھونا، عادات اور اتوار، تہذیب اور تمدن، ثقافت اور کلچر، معاشرت اور معیشت، صبح اور شام، دن اور رات، خلوت اور جلوت، انفرادی اجتماعی زندگی، شادی بیاہ اور غم، بچپن لڑکپن اور جوانی، پوری زندگی سنت کے سانچے میں ڈلی۔ ایک نوجوان کو ادھر کھڑا کر دو، ناراض نہیں ہونا، لیکن شوگر والے کو کڑوی دوا دینی پڑتی ہے۔ ایک نوجوان کو، فیشنیبل نوجوان کو یہاں کھڑا کرو، اس کے ساتھ ایک کافر لڑکے کو کھڑا کرو۔ ہم دونوں میں سے کسی کو پہلے سے نہیں پہچانتے، آپ فرق کر سکتے ہو، بال ایک جیسے، چہرہ ایک جیسا، لباس ایک جیسا، نماز دونوں نہیں پڑھتے، روزہ دونوں نہیں رکھتے، زکوٰۃ دونوں نہیں دیتے، حج دونوں نہیں کرتے، تبلیغ دونوں نہیں کرتے، رات کو عبادت دونوں نہیں کرتے، بدنظری دونوں کرتے ہیں، غیبت دونوں کرتے ہیں، جھوٹ دونوں بولتے ہیں، گانے دونوں سنتے ہیں، ڈرامے دونوں دیکھتے ہیں، فلمیں دونوں دیکھتے ہیں۔ وہ کافر جو قرآن کی گستاخی کرتا ہے، قرآن کو جلاتا ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کے ڈرامے کون دیکھتا ہے، ان کی فلمیں کون دیکھتا ہے، ان کے طریقے پر بال کون بناتا ہے، ان کے طریقے پر لباس کون پہنتا ہے۔ آپ ایک مسلمان لڑکی کو کھڑا کرو، اس کے ساتھ کافرہ لڑکی کو کھڑا کرو، فیشن میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، فضا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرم آئی ہو۔ میرے دوستو، آج مسلمان یورپ کنٹری جاتا ہے، انگریز اس سے پوچھتا ہے آر یو مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان لگتا نہیں، مسلمان کو بتانا نہ پڑے، اس کو انٹروڈکشن کروانا نہ پڑے، دور سے پتہ چل جائے محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ اس کا امامہ دیکھ کر، اس کی داڑھی دیکھ کر، اس کا جبہ دیکھ کر، آنکھوں میں پاکیزگی دیکھ کر، کانوں میں قرآن کی آواز سن کر، زبان پر میٹھے بول دیکھ کر، اس کا کردار دیکھ کر، گفتار دیکھ کر، صورت دیکھ کر، سیرت دیکھ کر، معاملات دیکھ کر، نماز دیکھ کر، نماز میں خشوع خضوع دیکھ کر، ذکر دیکھ کر، تلاوت دیکھ کر، حج دیکھ کر، عمرہ دیکھ کر، دور سے پتہ چلے آمنہ کا نام، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آل کمال جمال نوال عطاء ثناء بیان شان قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی، وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق، شیش کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ ایسا مسلمان اللہ ہمیں بنا دے۔ میرے دوستو، تقریریں بہت سن لی، آپ سن سن کر تھک گئے اور علماء کر کر کے تھک گئے۔ ربیع الاول میں بیان، شب معراج میں بیان، شب برات میں پروگرام، رمضان میں پروگرام، اعتکاف میں پروگرام، ختم قرآن میں پروگرام، مدرسے کے آغاز میں تقریب، ختم بخاری پر تقریب، لیکن کوئی چھاپ نظر نہیں آ رہی، سٹگما نظر نہیں آ رہا، چہرے پر داڑیاں نہیں آ رہی، سروں پر عمامے نہیں آ رہے، آنکھوں میں حیا نہیں آ رہے، گھر سے ٹی وی نہیں جا رہا، ڈرامے نہیں چھوڑ رہے، فلموں سے توبہ نہیں کر رہے، گناہوں میں لت پت اور گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے،
کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے، زبان جھوٹ بولنے کی مشین، ہاتھوں سے تکبر کی بو آئے، گردن اکڑی ہوئی، سریا لگا ہوا، دل اور دماغ گناہوں کا پروڈکٹر بنا ہوا ہے۔ آدھا بیان سنے لیکن اندر ہلچل مچ جائے، تبدیلی آئے۔ آج عزم کر کے اٹھو، آج رات قبر میں آئی تو زنا کر کے سوئے اور قبر میں آنکھ کھلی، شراب پی کر سوئے قبر میں آنکھ کھلی۔ بہت سے لوگ جی رات کو سوئے اور صبح اٹھے ہی نہیں، سود لے کر سوئے اور قبر میں آنکھ کھلی تو، گالی دے کر سوئے قبر میں آنکھ کھلی تو، کسی کا حق ہڑپ کر کے سوئے قبر میں آنکھ کھلی تو، ماں باپ کی نافرمانی کر کے سوئے قبر میں آنکھ کھلی تو، بہن بیٹی کا میراث میں حصہ مار کر سوئے قبر میں آنکھ کھلی تو، بیوی پر ظلم کر کے سوئے قبر میں آنکھ کھلی تو۔ ارے یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علماء کی خدمت کرتے ہو، پیروں کے پاؤں دباتے ہو، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ کے سب سے بڑے پیر آپ کے گھر میں ہیں۔ وہ پیر جس کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھا، بھائی نماز پڑھی جنت مل جائے، روزہ رکھا جنت مل جائے، حج کیا جنت مل جائے، عمرے پر گئے جنت مل جائے، تبلیغ میں پھرے جنت مل جائے، صدقہ خیرات کیا جنت مل جائے۔ ارے جس جنت کو اللہ نے اس ہستی کے قدموں میں رکھا، اس کی کوئی خدمت نہیں کرنی، اس کا دل دکھانا ہے۔ وہ پیر جس کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھا، اسے ماں کہتے ہیں۔ وہ پیر جس کی خوشی سے رب نے اپنی خوشی کو جوڑا، اس پیر کو باپ کہتے ہیں۔ جس کی ناراضگی سے رب نے اپنی ناراضگی کو جوڑا، اس پیر کو باپ کہتے ہیں۔ جس کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، ان پیروں کو ماں باپ کہتے ہیں۔ جو جنت کے دو مرکزی دروازے ہیں، ان پیروں کو ماں باپ کہتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرو۔ سفید داڑھیوں والے ہمارے پاس آ کر روتے ہیں کہ بیٹا ہمیں ڈانٹتا ہے، بیٹا گھر آتا ہے ہم تھر تھر کانپتے ہیں، اس کے سامنے ہم بات نہیں کر سکتے۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں لے کر پھرا، تمہیں دودھ پلایا، سردی کے موسم میں خود ٹھنڈے بستر پر سوئی، تمہارے پیشاب پہ سوئی اور تمہیں سوکھی جگہ پر سلایا، آج اس ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو؟ اور یہ مسلمان نعرے لگاتا ہے او جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بھائی یہ نعرہ لگاؤ، پابندی کوئی نہیں، لیکن موت بعد میں آتی ہے، زندگی پہلے آتی ہے۔ پہلے یہ نعرہ لگاؤ، غلامی رسول میں زندگی قبول ہے، غلامی رسول میں زندگی قبول ہے، غلامی رسول میں امامہ قبول ہے، داڑھی قبول ہے، جبہ قبول ہے، پاکیزگی قبول ہے، شفافیت قبول ہے، سچ بولنا قبول ہے، آذان، اقامت، نماز، تلاوت، روزہ، زکوٰۃ، حج، تبلیغ، جہاد، علماء، طلباء، صلحاء، خانقاہ، یہ قبول ہے۔ جیسی زندگی گزارو گے موت بھی ویسے آئے گی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت تہجد کی توفیق نہیں ملتی، فرمایا دن کے اعمال درست کرو، اللہ رات کے اعمال کی توفیق دے گی۔ سارا دن ڈرامے اور فلمیں اور بدنظری ہوئی اور رات کو اللہ مصلی پر اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے، یہ اللہ کر سکتے ہیں لیکن عادت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے محترم دوستوں آج عزم کر کے اٹھنا ہے۔ کون عزم کرتا ہے؟ آخری بات کرنے لگا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا اور میدان محشر ہوگا اور زمین تانبے کی اور سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب پہ لرزہ طاری ہوگی، انسانیت بے لباس اور گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا۔ اچانک ایک آواز اٹھے گی، امتی امتی۔ سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے، آج کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، امت کو مانگ رہا ہے؟ ایک ہستی ہے، سجدے میں پڑی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آواز بھررائی ہوئی ہے اور بدن پر کپ کپی تاری ہے، امتی امتی۔ وہی امتی
جو اس سنت کو چہرے پر سجانے کے لیے تیار نہیں، جو اس سنت کو سر پر سجانے کے لیے تیار نہیں، جو اس نبی کے طریقے پر شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، جو اس نبی کے طریقے پر کاروبار کرنے کو تیار نہیں۔ میرے نبی یوں نہیں کہیں گے جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شعب ابی طالب میں پتے چبانا دیکھا، نہ طائف میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ احد میں چاند سے حسین چہرہ زخمی ہوتا دیکھا، موتی سے حسین دان شہید ہوتا دیکھا، نہ بلال کو دبتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ خباب کو انگاروں پر جلتا ہوا دیکھا، نہ ابو فقیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، نہ زنیرہ کو آنکھوں کے تانے منا دیکھے، نہ سمیہ کا دولخت ہونا دیکھا، نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے، نہ لمبے لمبے قیام تورمت قدمہ دیکھے، نہ سجدے میں جنت البقیع میں رونا تڑپنا اور مچلنا دیکھا، نہ عرفات میں ننگے سر امت کے لیے گھنٹوں دھوپ میں دعائیں مانگتا ہوا دیکھا، نہ سجدے کی حالت میں آپ پہ اونٹ کی اوجری ڈالی گئی اس منظر کو دیکھا۔ تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ نہیں میرے دوستو، آمنہ کا لال کہے گا اللہ جیسے بھی ہیں میرے امتی ہیں، انہیں معاف کر دیجئے۔ آپ نے تو طائف والوں کو، پتھر مارنے والوں کو بھی بد دعا نہیں دی، بلکہ جب بد دعا کے لیے جبرائیل امین آئے آپ اجازت دے انہیں کچل کر رکھ دیا جائے گا۔ جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اگر آج کچھ لوگ اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامن وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در اسلام پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی۔ میں ان کے حق میں قہر الہی کی دعا کیوں مانگوں؟ بشر ہیں بے خبر ہیں، تباہی کی دعا کیوں مانگوں؟ دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے، الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے پتھروں والی زمینوں پر۔ اللہ بھی ہمیں بلا رہا ہے، اللہ ہمیں بلا رہا ہے، آؤ آؤ میری طرف آؤ۔ میرے دوستو، ایک بچہ اگر گھر سے روٹ کر ناراض ہو کر چلا جائے تو کسی برگر والے سے برگر لے کر پیاس بجھا لیتا ہے، پیٹ کی بھوک مٹا دیتا ہے، کسی بینچ پر اس کو نیند بھی آ جاتی ہے۔ لیکن ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ باپ گلیوں میں پھرتا ہے، مسجدوں میں اعلان کرواتا ہے، پوسٹر لگاتا ہے، ماں بھی رو رو کے برا حال کر دیتی ہے کہ بیٹے کو کوئی لے آئے منہ مانگا انعام دیں گے، اور بیٹا خود پڑھ کے آ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اللہ بھی بلا رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ آؤ کریم رب کی طرف، دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا جب تک نزع کی حالت شروع نہ ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج عزم کیجئے، ہم نے مسجد اور مدرسے کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اور خود بھی علم حاصل کرنا ہے، علم والوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب